بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ مجلس بزم سیف کے نام سے مفسر قرآن حضرت علامہ مولانا محمد اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں ترتیب دی گئی ہے۔ میں اس بزم میں جناب حافظ القاری محمد اویس صدیق صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور مجھے بڑی خوشی ہے چونکہ آپ کی جو نسبت اور آپ کا جو تعلق ہے، میری مراد آپ کے قبلہ والد صاحب حضرت علامہ مولانا محمد صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی حضرت صاحب کے ساتھ بڑی قریبی ایک رغبت تھی اور آپ کے ساتھ بہت ہی مثالی وقت گزرا ہے آپ کا۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ حضرت صاحب کے حوالے سے اور جناب قبلہ محمد صدیق صاحب کے حوالے سے رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک آپ کے مزار پہ ہزارہا کروڑہا رحمتوں کا شان نزول فرمائے۔ کوئی بات آپ کہنا چاہیں جو کہ ہمارے لیے بھی مشعل راہ ہو اور ہمیں اسلاف کی یاد بھی دلاتی رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر، آج اگر ہم اسلاف کے بتائے ہوئے قانون پر، باتوں پر، نصیحتوں پر عمل کر لیں تو ہم ہر میدان کے اندر کامیاب و کامران ہیں۔ بے شک۔ جیسا کہ ہمارے اسلاف میں سے ایک نام ہے حضرت علامہ مولانا صوفی باصفا محمد اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بزرگ جو تھے، ان کی نسبت جو تھی یہ حضور خواجہ خواجگاں نبی بخش حلوائی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھی، اور آپ کے دیگر خاندان کے افراد بھی انہی کے فیض یاب ہیں، اور جہاں جہاں نبی بخش حلوائی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ہے، سب حضرات نماز کے، تہجد کے، قرآن کی تلاوت کے پابند آپ کو نظر آئیں گے۔ حضرت علامہ مولانا محمد اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور میرے والد محترم حضرت علامہ مولانا الحاج محمد صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے تقریباً 40 سال دربار عالیہ شکراللہ شریف کی خطابت فرمائی، ماشاءاللہ 36 سال آپ کی رفاقت ہے۔ حضرت علامہ مولانا محمد اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت علامہ مولانا الحاج محمد صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ماشاءاللہ، ان دونوں ہستیوں کا ایک ہی مشن تھا، ایک ہی مقصد تھا، مساجد کو آباد کرنا۔ جہاں مساجد غیر آباد ہوتی تھیں، یہ دونوں ہستیاں وہاں پہنچ جاتی تھیں اور وہاں انہوں نے اللہ کے دین کی فی سبیل اللہ تبلیغ کرنی، ماشاءاللہ، اور وہاں لوگوں کو نمازی بنانا، قرآن کی تلاوت کرنا سکھانا، درود پاک کی کثرت کرنا سکھانا۔ یہی وجہ ہے آج جہاں بھی جائیں، جس علاقے کے اندر جائیں، مولانا محمد اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لوگ یہی یاد کریں گے، اسی وجہ سے یاد کریں گے، ہمیں نمازی بنایا ہے تو اسماعیل صاحب نے بنایا ہے، ہمیں اگر اذان دینا سکھائی ہے تو محمد اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سکھائی ہے، قرآن مجید کی عادت پڑھنے کی اگر ڈلوائی ہے تو محمد اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ ہی کا یہ حادثہ ہے، آپ ہی کی یہ صفت ہے
کہ آپ نے اللہ کے دین کو بلند کیا، اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ کی قبر انور پر اللہ کی رحمتوں کی بارشوں کا نزول ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو چونکہ آپ کے قبلہ والد صاحب ہمارے بزرگ جناب الحاج محمد صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ جناب مفسر قرآن محمد اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، ان کی بڑی قرابت تھی، بڑی قربت تھی، بڑا ٹائم اکٹھے گزرتا تھا۔ کوئی آپ نے قبلہ والد صاحب سے کوئی صوفی صاحب کی کوئی کرامت کے بارے میں سنا ہو، یا کوئی اور آپ کے علم میں کوئی آپ کی کوئی کرامت ہو جس کا آپ ذکر کرنا چاہیں؟ مولانا محمد اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی یہی بڑی کرامت ہے، باقی نہیں۔ ہم نے باقی باتوں کا ذکر نہیں کرنا۔ کرامات یہ تو اللہ والوں کے نزدیک ہے ہی کوئی چیز نہیں ہے نا۔ وہ سید الطائفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی خدمت کے اندر ایک آدمی آیا، اس نے کہا حضور مجھے بیعت فرمائیں۔ صحیح۔ فرمایا ٹھیک ہے، یہاں اللہ اللہ کرتے رہو۔ اللہ اللہ کرنی شروع کی، کچھ عرصہ کی، تقریباً 12 سال اس نے اللہ اللہ کی، تو وہ جانے لگا۔ آپ نے اسے ارشاد فرمایا بھئی کیوں جا رہی ہو؟ اس نے کہا حضور کوئی میں نے آپ کی کرامت نہیں دیکھی۔ فرمایا اچھا ماشاءاللہ۔ اس وجہ سے جا رہی ہو؟ یہ میری کرامت تھوڑی ہے کہ جب سے تم آئے ہو کبھی مجھے بغیر جماعت کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ کرامت مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تھوڑی ہے کہ جہاں بھی گئے ہیں آپ نے مسجد کو آباد کیا ہے، سبحان اللہ۔ جہاں بھی گئے ہیں آپ نے جماعت کروائی ہے۔ جماعت کرنا اس کے اندر شامل یہ الگ بات ہے، لیکن آپ نے تو جماعتیں کروائی ہیں، آپ نے تو مسجد کو آباد کیا ہے، سبحان اللہ۔ آپ نے تو لوگوں کو نمازی بنائی، یہ سب سے بڑی کرامت ہے آپ کی۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ جی۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم دعا گوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ جیسا کہ مجھے آج پتہ چلا کہ آپ پنڈی میں ایڈمٹ بھی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ میرے والد صاحب محترم حضرت علامہ مولانا الحاج محمد صدیق صاحب صوفی باصفا، یہ دونوں ہستیاں ہیں۔ ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا تو فرما لے حاجی صاحب میرے بڑے بھائی ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ابا جی کہنے لگے کہ مولانا اسماعیل صاحب میرے بڑے بھائی۔ سبحان اللہ، بس ماشاءاللہ۔ عزیزم، جن لوگوں نے اس انداز میں زندگی گزاری ہو بے شک، وہ کتنے گہرے دوست ہوں گے، کتنے گہرے بھائی ہوں گے۔ بے شک، بے شک، کیوں نہیں۔ تو یہ کرامت ان کی تھوڑی ہے کہ جب آپ کا وصال ہوتا ہے۔ وہ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ حضور کوئی نصیحت فرمائیں، تو بس ایک بات عرض کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بچوں سے 5 عادتیں سیکھ لو۔ سبحان اللہ۔ بچوں سے 5 عادتیں سیکھ لو۔ پہلی عادت یہ ہے جب وہ آتا ہے تو روتا ہے، تو باقی گھر والے ہنستے ہیں۔ ہنستے ہیں۔ جب بچہ آتا ہے تو وہ روتا ہے، اور جب وہ جانے لگتا ہے تو لوگ ہنستے ہیں۔ آپ نے فرمایا زندگی اس طرح گزارو کہ جب تم جاؤ تو تم ہنسو اور دنیا والے رہے۔ اور دنیا والے روئیں۔ سبحان اللہ۔ جب مولانا محمد اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال قریب ہونے لگا، کہا میرے بچوں آؤ مجھے غسل کروا دو، سبحان اللہ، مجھے غسل دو۔ بے شک، غسل دینے کے بعد کہا مجھے کپڑے پہنا دو۔ بے شک، اسی طرح ہے، بالکل ایسے۔ مجھے کپڑے پہناؤ۔ کپڑے پہنانے کے بعد کہا اب میرا وقت ختم ہو گیا ہے، سبحان اللہ، اب میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، اب دار فنا کو چھوڑوں دار بقا کی طرف منتقل ہو رہا ہوں۔ وہ قبرستان جہاں مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدفون ہے، کس قدر خوش نصیب ہے
کس قدر باغی ہے، کس قدر خوش بخت ہے جہاں آپ مدفون ہیں، وہ اس بختوں کو سلام کر رہے ہیں کہ یہ ہستی ہمارے اندر آئی ہے، اس کی نیکیوں کی وجہ سے اللہ نے ہمیں بھی جنت عطا فرما دی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ آپ کی بہت بڑی کرامت ہے۔ سبحان اور سب سے بڑی عزیزم جو ولیوں کے اندر کرامت ہے نا، یہی کافی ہے کہ انہوں نے نماز با جماعت ادا کی ہے۔ صوفی صاحب کہہ رہے تھے کہ نماز ہمیں سکھائی ہے تو اسماعیل صاحب نے سکھائی، یہ کرامت ہے آپ کی، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، یہ بہت بڑی کرامت ہے کہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف لانا، بے شک، لوگوں کو نمازی بنانا، لوگوں کو قرآن کا قاری بنانا، لوگوں کے دلوں کے اندر عشق رسول اجاگر کرنا، یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہستیاں وہ ہیں، ان کی شکل صورت دیکھو، بے شک بے شک، صورت دیکھتے ہی یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ والا بندہ ہے، بے شک بے شک، اس کا تعلق کسی اللہ والے کے ساتھ ہے۔ اللہ ان کا سایہ ہم پر سلامت رکھے، اللہ ان کو جنت کے اندر اعلیٰ علی مقام عطا فرمائے، اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں نے وہ وقت دیکھا ہے جب بھی کوئی بندہ، جب بھی کوئی ناتھان، جب بھی کوئی عالم دین میرے کریم آقا کا نام لیتا، محمد اسماعیل کے چہرے پر وجد طاری ہو جاتا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور پوری محفل وجد کے اندر غرق ہو جاتی تھی، اور پوری محفل کے اندر نور چھا جاتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت نکالا۔ نہیں، میرا شکریہ نہیں ہے، میرا شکریہ نہیں ہے، مجھے تو آپ کی شکریہ ادا کرنا چاہیے جنہوں نے میرے والد محترم کی نسبت کو قائم رکھتے ہوئے اس ہستی کے یاد کے لیے مجھے بلایا ہے۔ صدا بہار دیں اس باغے، کدے خزانہ آوے، ہومن فیض ہزاراں تائیں، ہر بھکھا پھل کھا۔ آمین آمین، الہی آمین۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ آج کا یہ جو پروگرام ترتیب دیا گیا ہے، یہ نشست بزم سیف کے نام سے رکھی گئی ہے، اور یہ مقصد اس کا یہ ہے کہ مفسر قرآن حضرت مولانا محمد اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کی جو دینی خدمات ہیں، جو آپ کی تصانیف اور آپ کی جو دین کے لیے خدمت ہے، اس کے بارے میں نئی نسل کو بتایا جائے، اور ہمیں پتہ چلے کہ ان کی کیا خدمات گزری ہیں۔ اپنے محدود وسائل میں رہتے ہوئے انہوں نے جس طرح دین کی خدمت کے لیے مختلف فقہی موضوعات پہ پنجابی شاعری میں، پنجابی ادب میں بہت بڑا کام کیا، جیسا کہ آپ کی مشہور تصانیف میں تفسیر قرآن، اور اس کے علاوہ میاں محمد بخش صاحب کی طرح آپ نے سیف الملوک کا قصہ جو ہے وہ بھی لکھا، اور اس کا نام بھی سیف الملوک رکھا، جس پر آپ کو لاہور میں منعقد ہونے والے ایک پنجابی شاعر کے حوالے سے استاد عشق لہر میلے میں آپ کی خدمات کو سراہتے ہوئے سیف الملوک کی تصنیف کرنے پہ آپ کو جو ہے وہ ایوارڈ بھی دیا گیا، اور یقیناً یہ اس علاقے کے لیے اور ہم سب کے لیے بڑے فخر کی بات ہے۔ لیکن ماسٹر صاحب نے اپنی جو زندگی ہے وہ ہم نے تو جو ان کے حالات سنے ہیں اس کے مطابق بڑی شرافت، اور کوئی آپ کو شہرت کی طلب نہیں تھی، بس اپنی ذات میں مست وہ یہ تصانیف کے سلسلے میں لگے رہتے تھے، اور بڑے ہمدرد اور شفیق انسان تھے۔ ہمارے ساتھ آج مفسر قرآن حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب کے ایک شاگرد، جنہوں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ وقت گزارا، آپ کی زیر سایہ انہوں نے تعلیم حاصل کی، میری مراد بشیر احمد صاحب ہیں، جن کا تعلق علی بیگ سے ہے۔ آپ نے ماسٹر صاحب سے جو ہے وہ ابتدائی تعلیم جو ہے پرائمری کی وہ آپ نے حاصل کی۔ آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ ماسٹر صاحب بحیثیت استاد وہ کیسے تھے، ان کے بارے میں کوئی اسپیشل کوئی آپ کوئی کمنٹ کرنا چاہیں
جو کہ ہمارے لیے بھی ایک مشورہ اور ہمارے لیے ایک جو ہے وہ مشل بن سکے. جناب بشیر صاحب. جناب محترم استاد اسماعیل صاحب میرے ابتدائی استاد ہیں، ان سے پرائمری تک میں نے تعلیم حاصل کی، اور دیکھا یہ کہ انہوں نے یعنی پورا وقت دیتے تھے اسکول کے لیے. صبح سے ڈیوٹی ختم ہونے تک کوئی آلتو فالتو کام نہیں کرتے تھے. ٹھیک. شاگردوں کو پورا وقت دیتے تھے، اور آج الحمدللہ میرے کلاس فیلو جو ان کے زیر سایہ پڑے ہیں تقریباً جو زندہ ہیں سب کامیاب ترین آدمی ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں تو اتنا آگے نہیں گیا، لیکن وہ مجھ سے بھی بہت سے آگے ہیں. تو الحمدللہ بہت اچھے انسان، بہت شفیق، مخلص، اور بہت سادگی. اور میرے خیال میں کم و بیش میں نے ابتدائی تعلیم ان کے پاس جو ہے تقریباً 7-8 سال نرسری سے لے کے 5ویں تک میں 7-8 سال ان کے ساتھ گزارے. ماشاء اللہ زبردست. تو بحیثیت معلم آپ نے بتایا کہ انہوں نے مقصد بڑی شفقت کے ساتھ آپ کو تربیت دی. تو دنیاوی تعلیم جو ہے وہ عام نصاب کے علاوہ ان کی دین کے حوالے سے بھی کوئی ایسی آپ کو واقعہ یاد ہو کہ جیسے میں ایک دفعہ جنرل شیر افغان صاحب سے ملا، چونکہ وہ بھی مفسر قرآن محمد اسماعیل صاحب کے شاگرد رہے ہیں کلری اسکول میں. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ماسٹر صاحب بڑی شفقت کے ساتھ ہمیں وہ مثال کے طور پہ وضو کا طریقہ خود ہمارے سامنے وضو کرتے تھے اور ہمیں بتاتے تھے. کوئی اگر رہ جائے کوئی سا وضو کا تو وہ ہمیں روکتے تھے اور بتاتے تھے نہیں آپ نے یہ چھوڑ دیا. کوئی اس طرح آپ نے کوئی ایسا دیکھا ہو؟ اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں، ایک نہیں. ماشاء اللہ. یعنی ان کا تعلیم دینے کا طریقہ بالکل میں نے جو دیکھا ہے الگ، اور اس سے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. ویسے تو اسکولوں میں نے دیکھا ہے کہ بچوں کو سبجیکٹ دیا جاتا ہے کہ یہ پڑھو جی، یہ رٹا لگا کے لے آؤ، لیکن وہ اس طرح نہیں کرتے تھے. وہ کریکٹر دیتے تھے. یعنی کتاب میں یہ کہانی ہے، تاریخ میں ہے یا کوئی بھی ہے، اردو میں جتنے بھی تھے، تو وہ کہتے تھے کہ یہ کریکٹر لے کے خود کہانی بناؤ. ماشاءاللہ زبردست. مقصد وہ ایک مائنڈ ایسا دیتے تھے، جنریشن مائنڈ چیز جو ہے وہ خود سوچ کے لکھیں. نہیں آپ پہلے کیا کرتے تھے کہ وہ پہلے آدھی کہانی، کئی بار آدھی کہانی خود لکھ کے دیتے تھے، تو کہتے تھے کہ اس کو مکمل کرو. ماشاءاللہ زبردست. اور یہ ان کا میسج جو ہے یہ بہت اچھا ہے کہ آج کے استادوں کے لیے، بالکل، کہ ان کے نقش قدم پر چل کے اگر اس طرح کیا جائے تو بچے جو ہیں وہ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. رٹا، وہ کہتے تھے کہ رٹا لگانے سے تعلیم حاصل نہیں ہوتی. بالکل، بات بھی ٹھیک ہے. جب تک سمجھ نہیں آئے کہ بابر کون تھا، کہاں سے آیا، ہمایوں کون تھا، کہاں سے آیا، جب آدمی کو بچے کو پتہ نہیں ہوگا، ویسے ہی ایسے اردو میں پڑھنے سے وہ اس کو سمجھ میں نہیں آتی. تو اسی ابتدائی تعلیم نے مجھے بہت یعنی امپروو کیا الحمدللہ، یعنی بہت آگے لے گئی. اگر ابتدائی تعلیم اتنی اچھی نہ ہوتی تو شاید میں مقصد کوئی بھی بلڈنگ ہے وہ اپنی فاؤنڈیشن پہ کھڑی ہوتی ہے، اور جب فاؤنڈیشن ماشاءاللہ آپ کی اتنی مضبوط بنی ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی کے ہر میدان میں کامیاب بھی کیا ہے. الحمدللہ میں کافی حد تک یعنی آج تک بھی طالب علم ہوں. بے شک، وہ تو انسان، وہ کہتے ہیں نا مہد سے لے کے لاحد تک علم حاصل کرو. وہ تو ظاہر ہے بندہ جو ہے وہ طالب علم ہی رہتا ہے، کبھی بھی مکمل نہیں ہوتی تعلیم. تو قرآن پاک جو ہے بہت اچھے طریقے سے وہ خود ہی پڑھاتے تھے ترجمے کے ساتھ. تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. پڑھا تو پڑھا ہے نا، سیکھا بہت کچھ ہے. وہ بہت اچھے انسان تھے الحمدللہ. میں
فخر محسوس کرتا ہوں کہ ایسے استاد سے میں نے ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو رشید صاحب چونکہ ماسٹر صاحب ایک صوفی بھی تھے تو بحیثیت صوفی ان کی کوئی کرامت کوئی آپ نے دیکھی ہو, کوئی ایسی چیز, کوئی ایسا واقعہ؟ ویسے کرامتیں بہت سی ہیں لیکن میں ایک بتاؤں آپ کو کہ ایک بار میں غالباً چوتھی کلاس میں پڑھتا تھا. اچھا. تو ہمارا اسکول بنا نیا ٹھیک. جہاں آج جامعہ مسجد علی بیگ والی ہے نا, جی جی اس جگہ. ٹھیک ٹھیک. تو وہاں کچھ جب بارش ہوئی تو اس کے بعد نا بہت سے یہ بڑے جو کیڑے ہوتے ہیں کالے, جی جی یہ نکل آئے. ٹھیک ٹھیک, جن کو اپنی زبان میں ہم پیلے بولتے ہیں. ہاں جی, پہلے بولتے ہیں. پیلے بولتے ہیں. تو وہ جب نکل آئے تو بہت, یعنی بیٹھ نہیں سکتے تھے اسکول میں, کمروں کے اندر بھی اور باہر بھی. 3 کمرے تھے اس وقت, ایک آفس تھا, 2 کمرے تھے. جی جی. تو ایک سین تھا بڑا. مقصد مختصر وسائل تھے اس وقت کے حساب سے, پھر اس طرح جو ہے. تو استاد اسماعیل صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے آج چھٹی کرو. انہوں نے کچھ پڑھا کچھ کہا. صحیح. وہاں ان کی جو بل تھی نا کیڑے جہاں سے نکل رہے تھے وہاں کھڑے ہو کے کچھ پڑھا کچھ کہا. تو سب کو چھٹی بچوں کی دے دی, جاؤ جی گھر. ہم لوگ چلے گئے. دوسرے دن جب آئے تو پھر وہ کیڑے یوں کے تو ہی تھے, اسی طرح جس طرح پہلے تھے, بلکہ اس سے بھی زیادہ تھے. صحیح. تو پھر انہوں نے, میں نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. میں نے یا جتنے بھی اس وقت کے شاگرد تھے, مقصد طالب علم جتنے اس وقت موجود تھے اس وقت, تقریباً پورے اسکول کے لڑکے تھے نا. تو انہوں نے ان کی بل کے آگے پیچھے تقریباً کوئی 3 یا 4 فٹ کے ایریے میں ایک دائرہ لگایا. جتنی بھی تھی 4-5 دائرہ لگایا. تو سب کو کہا کہ گھر چلے جاؤ. کچھ پڑا وہ دائرہ لگایا. دوسرے دن جب ہم لوگ واپس آئے اسکول صبح, دیکھتے کیا ہے کہ جتنے دائرے کے اندر وہ کیڑے ہیں وہ مرے ہوئے پڑے ہیں. اچھا. اور اسکول میں بالکل کوئی کیڑا نہیں تھا. ٹھیک. یہ تو میری آنکھوں سے دیکھا, میرا آنکھوں کا دیکھا ہوا واقعہ ہے. دوسرا, ہمارے علاقے میں مشہور تھے کہ گندم کو پتہ ہے نا چوہا کاٹ جاتا ہے. جی چوہا کاٹ جاتا ہے. ریت لے کے آتے تھے لوگ, ان سے دم کروا کے لے کے جاتے تھے. ریت پھینکو تو چوہا نہیں رہتا تھا. ماشاءاللہ. کوئی دوائی کی ضرورت نہیں, کسی چیز کی ضرورت نہیں. لیکن وہ کلام میں طاقت, اور اللہ نے آپ نے ولیوں کو کتنی طاقت بخشی ہوئی ہے. اور بہرحال ان کے پاس بہت علم تھا یعنی. اور میں نے ایک بار ہمارے گھر میں یہ کیڑے تھے, اگر کسی کے گھر میں ہونا تو وہ بھی ان کے پاس ریت یا کوئی چیز لے کے آتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ شکر لے آؤ. اچھا, یعنی کہ پہلے ریت ہوتی تھی, ریت یا شکر یا کچھ بھی. تو انہوں نے فرمایا کہ شکر لے آؤ. اچھا. شکر لے کے گئے تو انہوں نے دم کیا, کچھ پڑھ کے پوچھا تو وہ بتایا کہ شکر کو نا کوئی دور جگہ, جس جگہ آپ لوگ ڈسٹرب نہیں ہوتے, وہاں جہاں پہ ان کیڑوں کو چھوڑنا آپ نے چھوڑنا ہے. بالکل. تو وہاں اس کو پھینک دو تو چلی جائیں گے. اور واقعی اچھا within 24 hours, ماشاءاللہ 24 گھنٹے کے اندر ہمارے گھر میں کیڑے نہیں تھے. تو اس طرح یعنی ان کی بہت سی یادیں ہیں. اب کچھ یاد ہیں کچھ نہیں ہے, لیکن بہت ماشاءاللہ یعنی ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. اور وہی ابتدائی تعلیم ہے جو وہ آج تک میں ہوں تو اس کے ہی بلبوتے پر یعنی آگے پڑھا ہوں. ماشاءاللہ زبردست. تو رشید صاحب, ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں کہ اپنی مصروفیات میں سے آپ نے ٹائم نکالا اور ہمیں اپنے قبلہ والد صاحب کے بارے میں کچھ جاننے کا موقع دیا. چونکہ یہ زندگی کا وہ باب ہے جو ہماری پیدائش سے بھی پہلے کے واقعات ہیں, اور آپ کے توسط ہمارے تک یہ پہنچے ہیں. اور اس کے علاوہ میں جناب ماسٹر اسماعیل صاحب کے حوالے سے آپ کی سوانح حیات ایک جو ہے وہ لکھ رہا ہوں, اور میری کوشش ہے کہ ایسے آپ کے شاگرد, آپ کے حلقہ احباب میں رہنے والے, آپ کے جو ساتھی ہیں, جو آپ کے ساتھ جن کا وقت گزرا ہے, ان کا قیمتی وقت جو ہے وہ میں لوں اور جناب والد صاحب کے بارے میں
قبلہ مفسر قرآن حاجی محمد اسماعیل صاحب کے بارے میں جتنی بھی معلومات مصدقہ اور اتھینٹک معلومات جو ہیں جو مجھے مل سکتی ہیں، اور میں ان ساری معلومات کو اس بک کے اندر لاؤں تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کو ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ آپ کی زندگی کیسے اسلام اشاعت ہے، ایک تو پتہ چل سکے اور ان سے کچھ سیکھیں، اور آنے والوں کے لیے ہم سب کے لیے وہ جو ہے وہ مشل راہ ہو، ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ ایک پوری یعنی انسان کے لیے ہم لوگ سیکھنے کے لیے صحیح بات ہے، ایک ان کی ہسٹری بہت یعنی ماشاءاللہ یعنی مدبر ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بس بشیر صاحب، یہ میری ایک ناقص سی کوشش تھی، کیونکہ میں جو ہے سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا ذخیرہ اور آپ کی زندگی کا جو اتنا بڑا مواد ہے اس کو اکٹھا کرنا شاید میرے بس کی بات نہیں، لیکن آپ جیسے بھائیوں کی مدد سے انشاءاللہ میں یہ سارا کچھ کمپائل کر میری کوشش ہوگی کہ ان کو آپ سے ملاؤں۔ تقریباً انگلینڈ ہیں، اچھا اچھا ماشاءاللہ، کچھ فوج سے ریٹائر ہو کے آ گئے ہیں جو مڑیال کے ہیں بچے، ماشاءاللہ۔ تو ایک بہت اچھا شاگرد تھا ان کا ظفر اقبال، وہ آج کل اٹک میں ہے سیٹل، کبھی آئی اچھا اچھا، تو میں کوشش کروں گا آپ کو ملانے کی۔ جی ضرور ضرور۔ وہ بھی انجینئرنگ اپنے جو وا فیکٹری ہے نا اپنی اسلحے کی، جی جی، اس میں ٹیکسلا میں جو ہے، ٹیکسلا میں، جی جی، اس میں انجینئر تھے تو وہ وہیں سیٹل ہو گئے۔ ماشاءاللہ، یعنی کہ وہ آپ کے کلاس فیلو بھی میرے کلاس فیلو تھے۔ ماشاءاللہ، دیکھیں نا اللہ پاک۔ تو باقی کلاس فیلو جو ہیں کچھ زیادہ لندن میں ہیں، ٹھیک ٹھیک۔ تو کچھ جو ہے فوج سے ریٹائر ہو گیا۔ بشیر صاحب، میں انشاءاللہ امید کروں گا کہ یہ جو میں کتاب کا ذکر کیا آپ کی سوانح حیات، اس کے حوالے سے آپ ریٹن فارم میں مجھے کوئی اپنا ایک آرٹیکل جو ہے وہ دیں تاکہ وہ میں اتھینٹک کر سمجھتے ہوئے اس کو اس کتاب کا حصہ بنا سکوں، بالکل، اور اپنے باقی ساتھیوں کو بھی جو آپ کے انشاءاللہ۔ اور یہ وہ ایسے استاد ہیں، لوگ تو کہتے ہیں نا کہ میں آج گھر میں بھی بچوں کو بھی ان کی کہانیاں سناتا ہوں کہ استاد یعنی وہ ہمیشہ استاد رہیں گے بے شک، اور ہیں، صحیح بات ہے، اور وہ اس طرح کے انسان تھے کہ ان کو کہا نہیں جا سکتا کہ وہ تھے، بے شک، وہ ہیں۔ وہ ہے نا، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان کو آزماتا ہوں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ تو یہ یقیناً، اچھا، میں نے اتنا عرصہ کبھی ان کو غصے میں نہیں دیکھا، ماشاء یہ حقیقت ہے۔ اللہ، یہ تو بات آپ نے کی ہے تو میں بھی اس ضمن میں کہوں کہ میں تو صاحبزادہ ہوں گا، اور بڑا وقت میرا زندگی کا ظاہر ہے والد کے ساتھ بڑا مانوس ہوتا ہے بیٹا، تو میں نے بھی آج تک جب تک وہ ظاہری حیات اس دنیا میں رہے انہوں نے کبھی ڈانٹا تک نہیں، اور بڑے پیار اور شفقت سے کوئی بات اگر بتانی بھی ہے نہیں سمجھ آ رہی، بار بار انہوں نے پریکٹیکل کر کے دکھانی ہے، ایسے کرنی ہے۔ میں ایک دفعہ نماز پڑھ رہا تھا تو اتفاق سے امام صاحب ادھر نہیں تھے، چھٹی پہ تھے، تو چونکہ حضرت صاحب بنگریلا میں امامت کراتے تھے اور جمعرات کو اکثر آپ کا معمول تھا گھر آتے تھے، اور جمعے کو گوڑا کنجال میں جمعہ پڑھانا اور پھر واپس اپنی ڈیوٹی پہ چلے جانا۔ تو وہ امام صاحب نہیں تھے تو مجھے اتفاق سے موقع مل گیا امامت کرنے کا، یہ کنڈ کی مسجد کی بات ہے، تو میں جماعت کرا رہا تھا تو حضرت صاحب بھی پیچھے جا کے جماعت میں شامل ہو گئے، تو جب میں جماعت کرا چکا گھر آیا تو مجھے انہوں نے بڑے پیار سے سمجھایا کہ جب سجدے میں جاتے ہیں نا تو دائیں پاؤں کا جو انگوٹھا کھڑا ہوتا ہے نا وہ اٹھا کے آگے پیچھے نہیں کرتے بلکہ وہ زمین کے ساتھ ہی ہوتا ہے، انہوں نے پریکٹیکل مجھے کر کے دکھایا، بالکل انہوں نے کہا کہ یہ معمولی سی بات ہے لیکن یہ نماز جو ہے وہ مکمل ہونی چاہیے، کہیں پہ وہ غلطی کوتاہی ہے تو وہ میرا فرض بنتا ہے آپ کو بتاؤں۔ اور اس کے بعد میری ایسی عادت بن گئی کہ وہ میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں تو مجھے حضرت صاحب کی وہ بات یاد آ جاتی ہے کہ ارکان ادا کرتے ہوئے آپ کے جسم کی حرکات ان کی پوزیشن کیا ہونی چاہیے۔ اچھا،
دوسری بات کہ بارش ہو، آندھی ہو، جی جی کبھی یہ نہیں دیکھا کہ چھٹی کی ہو. ماشاء اللہ زبردست. مقصد احکام خداوندی کے ساتھ اپنا جو فریضہ تھا وہ بھی انہوں نے بڑا احسن اچھی طرح انجام دیا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے مزار پہ ہزارہ کروڑ رحمت کا شان نزول فرمائے، اور آپ کی زندگی کے جو پہلو ہیں ان پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ رشید صاحب، جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں دے.